بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہماری بات ہوگی گریڈ 10 کے میتھمیٹکس کی پیپر کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ایکسرسائز اور کویشچنس پہ۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ ایکسرسائز 1.1 ہے، اس میں کویشچن 1 2 3۔ کویشچن 1 میں سولو دی ایکویشن بائی فیکٹرائزیشن ہے، دوسرے میں سولو دی ایکویشن بائی کمپلیٹنگ اسکوئر ہے، تھرڈ ون جو ہے نا وہ سولو دی ایکویشن بائی کوڈریٹک فارمولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کویشچنز ہیں۔ لاسٹ میں ایک کویشچن ہے کہ فائنڈ آل سولوشنز ٹو دا فالوئنگ ایکویشنز، یعنی اس کویشچن میں آپ نے اوپر تینوں جو میتھڈ ڈسکس ہوئے ہیں، تو جو بھی آپ نے اس میں سے کرنا ہے آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے اس ایکسرسائز میں آپ نے یہ تینوں میتھڈ سیکھنے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز 1.2 میں سولو دی فالوئنگ ایکویشنز، اس میں 4 ٹائپ کے ایکویشن ہیں۔ ایک اس ٹائپ کے ایکویشن ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سپوز کرنا ہوتا ہے، یعنی ایکس اسکوئر کو وائی کے برابر سپوز کرنا ہوتا ہے، تو x4 وائی اسکوئر کے برابر آ جائے گا، اور ایکس اسکوئر وائی کے برابر۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آپ نے ویلیو کو واپس پٹ کرنا ہوتی ہے۔ سیکنڈ ٹائپ کویشچن یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیں x+2 ہے، تو یہاں پہ ڈیوائڈ میں x+2 ہے، تو یہ ایک اور ٹائپ ہے۔ اس میں آپ نے x+2 کو y کے ایکول لینا ہوتا ہے، یعنی سپوز کر کے، تو y-1 اور y=3/2، تو پھر اس کو سولو کرنا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً یہاں تک یہ ٹائپ 2 کے کویشچن ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹائپ 3 والے کویشچن ہیں، جس میں یہ دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، ٹائپ 3 کے کویشچن یہاں سے، تو یہ بہت، اور یہ پھر ٹائپ نمبر 4 کے کویشچن ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس ایکسرسائز کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز 2.6 پہ آ جائیں۔ اب پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، سولو دا فالوئنگ سسٹم آف ایکویشنز، ان ایکویشنز کو آپ نے سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایکویشن میں 2 ایکویشن گیون ہے، اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کے پاورز کو سیم کر کے اور ایک ویریبل کو ختم کر ایلیمینیٹ کر کے پہلے ایک ویریبل کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے ویریبل کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں، تو اس میتھڈ سے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اس کو آپ نے ضرور اس کو سیکھنا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز 2.7 میں کچھ ورڈ پرابلمز ہیں، یہ آپ کے بک سے میں نے لیے ہوئے 2.7۔ تو اس میں سے کچھ کویشچن جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسپیشل ہیں، جس طرح یہ کویشچن نمبر 1 ہو گیا، اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہو گیا، اس کے بعد یہ کویشچن نمبر 3 ہو گیا، اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہو گیا، اس کے بعد یہ کویشچن نمبر 5 ہو گیا، کویشچن 6 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کویشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ لوگوں نے ہر حال میں سولو کرنا ہے، ساتھ میں کویشچن 7 بھی اگر کر لیں تو اور بھی بہتر ہے، لیکن فرسٹ 6 کویشچن جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ پھر آپ آ جائیں ایکسرسائز 3.1 میں، یہ ویریشن والا چیپٹر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں، اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں وہ کویشچن نمبر آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں، آپ یہاں سے 5 سے دیکھیں، یہ کویشچن ہے 6 نمبر، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن نمبر 7، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ہر حال سے کور کرنے ہیں، یہ کویشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کویشچن 4 بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں ایکسرسائز 3.2 پہ۔ تو ایکسرسائز 3.2 میں دیکھیں یہ مین پروپورشن، یہ کویشچن اکثر پیپر میں آتے ہیں، فائنڈ دا مین پروپورشن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کویشچن نمبر 5 ہو گیا، یہ کویشچن نمبر 6 ہو گیا، اور کویشچن نمبر 7 کے جتنے بھی سارے پارٹس ہیں یہ آپ نے ہر حال میں کور کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز 3.3 پہ آ جائیں، تو یہ فل ایکسرسائز آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد 4.1 پہ آ جائیں، تو یہ پارشل فریکشن والا ایکسرسائز ہے، تو اس میں 2 ٹائپ کے کویشچن گیون ہیں، یعنی پارشل فریکشن کرنی ہے، تو یہ ایکسرسائز بھی آپ نے پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں 5.1 پہ۔ 5.1
میں سیٹس کے حوالے سے یہاں پہ یونین ہے، انٹرسیکشن ہے، ڈفرینس ہے، کمپلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگ گریڈ 6 میں بھی پڑھ چکے ہیں، گریڈ 7 میں بھی پڑھ چکے ہیں، گریڈ 8 میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ ایکسرسائز آپ نے ہر حال میں کرنا ہے. اس سے کویشچن ضرور پیپر میں، ایک کویشچن تو اس سے مسٹ پیپر میں آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے. اس کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے. ایک پورا ایکسرسائز کور کرنا ہے، اور بہت ایزی ایکسرسائز ہے. میرے خیال سے اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ایکسرسائز 5.2 ایکسرسائز میں کویشچن نمبر 4 کو پریفر کر رہا ہوں. کویشچن نمبر 4 کو، یہ کویشچن ڈی مورگن لاز، یہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا. ہر حال میں اس کو آپ نے کور کرنا ہے. اس کے بعد ایکسرسائز 5.4 میں آ جائیں تو فنکشنز کے ریلیٹڈ ایکسرسائز ہے. تو یہ ایکسرسائز بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس ایکسرسائز کو آپ نے کور کرنا ہے. بائنری ریلیشن ہے، پھر ڈومین اور رینج وغیرہ، تو یہ آپ نے کرنا ہے. 6.1 بیسک اسٹیٹسٹکس، تو یہ فل یونٹ آپ کو میں نہیں دے رہا، اس میں سے کچھ کویشچنز دے رہا ہوں. تو ان کویشچنز کو آپ غور سے دیکھ لیں. فرسٹ کویشچن ہے، بلکہ فرسٹ کویشچن اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس میں سے آپ پریکٹس کر لیں، مشکل بھی نہیں ہے. چلیں اس پہ مطلب رسک نہیں لے سکتے، لیکن کر لیں اس کو پریکٹس. اتنا مشکل ایکسرسائز نہیں ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایکسرسائز جو ہے نا، وہ آپ کے پاس 6.2 ہے. 6.2 ایکسرسائز جو ہے نا، وہ 6.1 سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ کویشچن ہے کہ کمولیٹو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، میک کمولیٹو فریکوینسی ٹیبل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کویشچن 1 2 3 4، یہ اس کو آپ کر لیں. کویشچن 1 2 3 4، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آج ایکسرسائز 6.3 پہ. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. ویری ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز، ویری ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز. اس کو آپ نے بالکل بھی اس کو مس نہیں کرنا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز میں اسپیشلی آپ دیکھیں کویشچن نمبر 1، جس میں مین فائنڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد مین شارٹ کٹ میتھڈ سے فائنڈ کرنا ہے. کویشچن نمبر 3 میں مین فائنڈ کرنا ہے. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ایزیومڈ مین. ایزیومڈ مین اور شارٹ کٹ میتھڈ کا ایک ہی مطلب ہے. تو یہ کویشچن 2 اور 3 بالکل سیم کویشچنز ہیں. ان کو کسی حال میں بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں، اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے. کویشچن 4 ہے، اور یہ پھر کویشچن 5 ہے، اور کویشچن نمبر 6 ہے، اور کویشچن نمبر 7. یہ اس پورے چیپٹر 6 کے سب سے امپورٹنٹ کویشچنز ہیں. ان کویشچن کو آپ نے ضرور ریپیٹ کرنا ہے. یہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے. پیپر میں مسٹ اس سے کویشچن آئے گا، لازمی اس سے ایک کویشچن ضرور آئے گا. باقی ایکسرسائز کو فی الحال میں نے اسکپ کر دیا ہے. ایکسرسائز 7.2 میں آ جائیں. ٹریگنومیٹری والے ایکسرسائز ہیں. تو اس میں سے یہ والا ایکسرسائز بہت آسان ایکسرسائز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے کور کرنا ہے. ایکسرسائز کافی آسان ایکسرسائز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب بہت ہی شارٹ کویشچنز ہیں، اس کو کور کرنا ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے اس چیپٹر کا، جس میں آپ نے پروف کرنی ہے یہ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیٹیز کے حوالے سے. تو یہ ایکسرسائز اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز. اس سے ایک کویشچن جو ہے نا، ایک کویشچن مسٹ ہے، ایک لازمی ایک کویشچن ہے، اور ایک کویشچن اس ایکسرسائز سے ہوگا. اس ایکسرسائز میں آپ کو میں بتاتا چلوں کویشچنز. تو کویشچن نمبر 1 بہت امپورٹنٹ ہے. کویشچن نمبر 3 جو ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 4 بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، کسی حال میں اس کو مس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کویشچن نمبر 2 بھی، لیکن 1 3 اور 4 یہ کویشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا. تو اس سے ایک کویشچن 80% چانس ہے اس سے ایک کویشچن ضرور آئے گا. اس کے بعد آپ پریکٹیکل جیومیٹری پہ آ جائیں. تو پریکٹیکل جیومیٹری سے میں نے ایک ایکسرسائز لیا ہوا ہے، جس میں سرکم سرکل، انسکرائب سرکل، اور اس میں آپ دیکھ لیں تو مختلف قسم کے کویشچن ہیں. اس میں جس طرح یہ دیکھیں، پہلے والے کویشچن میں
सरकम सर्कल है, दूसरे में भी सरकम सर्कल है, तीसरे में इंस्क्राइब सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 4 में सरकमस्क्राइब सर्कल है, ठीक है, इसमें फिर इंस्क्राइब सर्कल है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इन क्वेश्चंस को आपने कवर करना है। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, ये मतलब ये पूरा एक्सरसाइज आपने ज़रूर टच करना है, इसको मिस नहीं करना किसी हाल में भी, ठीक है। इसके बाद थ्योरम्स पे आ जाएं तो थ्योरम्स अक्सर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो बुक से हमने सेलेक्ट किए हुए हैं वो 9.1 है, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 और थ्योरम नंबर 12.2, 12.3a। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज का लेक्चर पे अख्ताम होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।